علماء کا ساتھ دو، علماء کا ساتھ دو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا إلى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ، رواہ مسلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات معزز و مکرم سامعین کرام، جس طرح تمام مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو سرداری عطا فرمائی ہے، تمام راتوں میں لیلۃ القدر، شب قدر کو سرداری اور فضیلت حاصل ہے، تمام شہروں میں بلد امین مکۃ المکرمہ کو سرداری حاصل ہے، زمین کے ٹکڑوں میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹکڑے کو جو فضیلت حاصل ہے، فرشتوں میں جبریل امین کو سرداری حاصل ہے، ٹھیک اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 دن بنائے ہیں، 7 دنوں میں جمعۃ المبارک کو فضیلت حاصل ہے، جمعۃ المبارک کو سرداری حاصل ہے تمام دنوں پر۔ اس کو اللہ نے سردار بنایا، سید الایام بنایا ہے اسے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا یہود و نصارہ سے، یہودیوں سے کہا کہ تم اپنے لیے ایک دن عبادت کے لیے خاص کرو، چن لو، جو ہمارے علم میں پہلے سے ہے، لیکن تمہیں اختیار ہے کہ تم چنو۔ یہودیوں نے سنیچر کا دن چنا کہ ہم سنیچر کے دن عبادت کریں گے، اور ان کے یہاں ایسا قانون تھا اللہ کی طرف سے کہ سنیچر کے دن کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، چونکہ تم نے عبادت کے لیے چن رکھا ہے، وہ تمہارے لیے عید کا دن ہے، شکار بھی نہیں کر سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہودیوں نے نافرمانی کی اور سنیچر کو مچھلیاں دریاؤں میں، سمندروں میں مچھلیاں بکثرت پائی جاتی تھی، امتحان تھا اللہ کی طرف سے، یہودی ناکام ہو گئے۔ پھر عیسائیوں سے، نصرانیوں سے اللہ نے پوچھا، امتحان لیا کہ تم بھی اپنے لیے ایک دن مقرر کرو جس میں عبادت کرنی ہو، وہ ہمیں پہلے سے معلوم ہے لیکن تمہیں اختیار ہے، تمہیں چننا ہے۔ عیسائیوں نے اتوار کا دن چن لیا کہ اتوار کے دن ہم عبادت کریں گے، لیکن وہ دونوں ناکام ہو گئے پسند کرنے میں، چننے کے اعتبار سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے عبادت کے لیے ایک دن خاص کرنا ہے، ہمارے نبی نے جمعہ کا دن پسند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی پہلے سے جمعہ کا دن ہی طے تھا کہ لوگ جمعہ کے دن کو اجتماع کا دن بنائیں، چنانچہ یہ اللہ کی مشیت کے بھی موافق ہو گیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور پسند کے مطابق ہو گیا۔ جمعہ کا دن عید المومنین ہے، مومنین کے لیے خوشی اور عید کا دن ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص نے جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کیا، اچھا کپڑا پہنا، گھر میں موجود تیل یا اپنی عطر میں سے لگایا اور پھر سویرے مسجد میں آیا اور مسجد میں
اس بات کا خیال رکھا کہ پہلے سے دو لوگ اگر بیٹھے ہوں تو دونوں کے بیچ میں اپنی جگہ نہ بنایا اس نے، یا یہ کہ لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا آگے نہ بڑھا، اور خطبہ جمعہ کو غور اور توجہ سے سنا، اور جتنی اللہ نے توفیق دی نماز ذکر دعا میں مشغول رہا۔ اس جمعہ سے پچھلے جمعہ تک جتنے صغیرہ اور چھوٹے گناہ ہوتے ہیں اللہ سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے جمعہ کے حصول کے لیے۔ لیکن ہمارے یہاں جمعہ کا اہتمام جس طرح ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہے۔ یہودیوں کے لیے تو پابندی تھی کہ تم نے پورے سنیچر کے دن کاروبار میں، بزنس میں، تجارت میں دھیان ہی نہیں دینا، پورا دن عبادت میں گزارنا ہے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس شریعت نے ایسا کوئی قانون لاگو نہیں کیا، بلکہ صرف جمعہ کے وقت مختصر سا وقت ہے اس میں کاروبار کو حرام کیا ہے۔ ہم اور آپ اس بات پر توجہ دیں، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر یعنی خطبہ کی طرف، نماز کی طرف دوڑ پڑو، وذروا البیع، خرید و فروخت بند کرو۔ امرن، حکم دیا ہے یہاں۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ جب جمعہ کی پہلی اذان ہو، ایک تو خطبہ جمعہ کے وقت اذان ہوتی ہے، اور ایک اذان مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پر پہلی اذان ہوتی ہے، اس اذان کے بعد کاروبار کرنا، خرید و فروخت کرنا ناجائز ہے۔ اس لیے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صبح سے ہی ہم اس عید کی خوشیوں میں اور اس کی تیاری میں ہم مشغول ہو جاتے ہیں، لیکن چلو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ لیکن آخری مرحلہ جمعہ کی اذان ہے، جب جمعہ کی اذان ہو جائے دکان بند کر دو، اب خریدنا اور بیچنا جائز ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اب واجب کے درجے میں آ جاتا ہے جمعہ کی تیاری کرنا۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، خطبہ جمعہ کی طرف دوڑ لگاؤ، وذروا البیع، بیچنا چھوڑ دو۔ یہاں بیچنا منع کیا ہے۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ خریدنے والے سے زیادہ محتاط بیچنے والے کو رہنا چاہیے۔ اگر دکاندار دکان ہی بند کر دے تو لوگ کہاں سے خریدیں گے؟ اسی لیے دکانداروں پر زیادہ ذمہ داری ہے کہ جمعہ کے دن اذان اول سے پہلے پہلے اپنی دکانوں کو بند کر دیں، جمعہ کی تکریم، جمعہ کی عظمت اور جمعہ کی عزت کے لیے۔ حضرات معزز سامعین کرام، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن اول وقت میں آتا ہے، پہل آتا ہے، پہلی ساعت میں آتا ہے، ایسا ہے جیسا کہ اس نے ایک اونٹ کو راہ خدا میں قربان کیا ہو۔ پھر جو اس کے بعد آتا ہے اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ راہ خدا میں ایک گائے قربان کیا ہو۔ پھر اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ راہ خدا میں ایک بکرا پیش کیا ہو۔ پھر اس کے بعد جو آتا ہے اس کا درجہ ایسا ہے جیسا کہ قربانی، جیسا کہ راہ خدا میں مرغی صدقہ کیا ہو۔ پھر اس کے بعد والے کا یہ درجہ ہے جیسا کہ انڈا راہ خدا میں دیا ہو۔ 5 درجے ہیں لوگوں۔ یہ کب سے کب تک ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ زوال کے بعد سے یہ چھوٹی چھوٹی ساعت ہوتی ہے۔ جیسے ہی زوال کا وقت شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر کے خطبہ جمعہ تک، جمعہ کے خطبہ تک، یہ اتنے تھوڑے سے وقت میں 5 ساعت ہوتی ہے۔ اس کو ڈیوائڈ کرو 5 میں۔ جو پہلی ساعت میں آیا اس کا درجہ اونٹنی قربان کرنے کا ہے، جو دوسری ساعت میں آیا تو گائے قربانی کرنے کا ثواب ہے، پھر اس کے بعد والے کا بکرا ہے، پھر اونٹنی ہے، پھر انڈا ہے۔ اور فرشتے رجسٹر لے کر نام بنام لکھتے ہیں مسجد کے دروازے پر، یہ آیا اس کا یہ ثواب ہے، یہ آیا اس کا یہ ثواب ہے۔ لیکن جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے خطبہ دینے تو فرشتے بھی اپنا رجسٹر سمیٹ لیتے ہیں اور وہ بھی خطبہ جمعہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں اور وہ بھی نماز پڑھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اب ہم اپنے حالات پر غور کریں کہ جمعہ کی تیاری
اور جمعہ کی عظمت ہمارے دل میں کہاں تک ہے؟ ہم کس ساعت میں مسجد آتے ہیں؟ بعض تو وہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف نماز جمعہ پڑھنے آتے ہیں، خطبے سے بھی کوئی مطلب نہیں۔ حالانکہ یاد رکھو، نماز کی جو 2 رکعت ہے جمعہ کی، وہ تو 2 رکعت ہے، لیکن خطبہ جمعہ یہ بھی ظہر کے 2 رکعت کے قائم مقام ہے۔ ظہر میں 4 رکعتیں ہیں نا، 4 رکعتوں کے بدلے میں جمعہ ہے تو 2 رکعتیں نماز کی ہوئی اور خطبہ جمعہ 2 رکعت کے قائم مقام ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی خطبہ جمعہ میں یا خطبہ عیدین میں بھی کہ پہلا خطبہ دینے کے بعد توقف کرتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، پھر کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ دیتے تھے۔ اس سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ خطبہ جمعہ 2 رکعت کے قائم مقام ہے، اس لیے کہ خطبہ جمعہ کو 2 حصے میں تقسیم کیا، ایک خطبہ اول ہے، دوسرا خطبہ ثانی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح نماز میں بولنا جائز نہیں، نماز میں کھانا پینا جائز نہیں، نماز میں ادھر ادھر توجہ ڈالنا جائز نہیں، خطبہ جمعہ کا بھی وہی مسئلہ، یہ عام خطبے کی طرح نہیں ہے۔ جب عربی خطبہ ہمارا شروع ہو اس کا حکم بھی نماز کی طرح ہو جاتا ہے چند معاملے میں۔ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی سے بات کر رہا ہے، آپ کو اجازت نہیں کہ اس کو زبان سے منع کریں۔ اگر آپ نے زبان سے منع کر دیا تو آپ کی بھی لغزش ہو گئی، آپ نے بھی لغو کام کر دیا۔ ہاں، اشارہ کنائے سے منع کر سکتے ہیں لیکن زبان کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح عام مجلسوں میں یہ حکم نہیں ہے کہ کوئی کنکری سے کھیل لے، کوئی ادھر ادھر توجہ ڈال دے، لیکن خطبہ جمعہ میں ممانعت ہے، آپ کنکری سے بھی نہیں کھیل سکتے، ادھر ادھر توجہ بھی نہیں ڈال سکتے۔ خطبہ جمعہ ہی کی وجہ سے جمعہ کی فضیلت تو حاصل ہے، یہ ایک الگ ہی شان ہے خطبہ جمعہ۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح قیام کی حالت میں ہمارے لیے حکم ہے کہ سجدے کی جگہ پر نظر ڈالیں، رکوع کی حالت میں اپنے قدموں پر نظر ہو، سجدے کی حالت میں جیسے ناک پر نظر ہو، اتحیات کی حالت میں جیسے اپنے دامن پر نظر ہو، جب عربی خطبہ شروع ہو تو ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم خطبہ دینے والے امام کو دیکھیں۔ لوگ مراقبے میں بیٹھ جاتے ہیں، منڈی نیچے کر کے ذکر و تسبیح میں لگ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ خطبہ جمعہ دینے والا جو ممبر پر ہے اس کو دیکھنے کا حکم ہے، اور یہ مثال ہے کل قیامت کے دن کے یوم مزید کے بارے میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ساری نعمتیں مل جائیں گی، اللہ پاک پوچھے گا جنتیوں سے، بتاؤ میرے مہمانوں تمہیں کسی اور چیز کی حاجت ہے، کچھ اور چاہیے؟ جنتی حیران و پریشان، کیا ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ نے ہمیں وہ کچھ دے دیا ہے جس کا ہمیں گمان بھی نہیں تھا، سب کچھ مل چکا، اب ہمیں کیا چاہیے؟ تو لوگ علماء سے مشورہ کریں گے، اہل علم سے پوچھیں گے کہ اللہ پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں کیا چاہیے، بتاؤ ہمیں حوریں ملی، غلمان مل گئے، باغ و بہار مل گئے، سب کچھ مل گیا، اب ہمیں کیا چاہیے؟ ابدی زندگی مل گئی۔ اہل علم بتلائیں گے ایک چیز باقی ہے اور وہ تم نے اللہ سے مانگی، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا دیدار ہے۔ دنیا میں بغیر دیکھے ہم رب کو سجدے کرتے تھے، بغیر دیکھے رب کی پرستش اور عبادت کرتے تھے، لیکن اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ جنت میں ہم تمہیں اپنا دیدار عطا کریں گے، اپنا جلوہ دکھلائیں گے۔ تو ہم سب مل کر اللہ سے اللہ کے دیدار کی نعمت کا سوال کریں۔ اب سب جنتی مل کر اللہ سے اللہ کا دیدار مانگیں گے، اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ اپنا دیدار نصیب کریں گے، اب تو جنت میں پہنچ گئے، اے اللہ دیدار نہ ہو، مکان ہو، مکی نہ ہو تو کیا مزہ ہے؟ جنت میں پہنچ گئے اور آپ کی ملاقات اور دیدار نصیب نہ ہو تو یہ ادھوری بات ہے۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے ہاں ہاں میرے مہمانوں، ہم تمہیں اپنا دیدار نصیب کریں گے، جاؤ تیاری کرو۔ جس طرح دنیا میں لوگ شادی کی تقریبات میں جاتے ہیں، جشن منانے جاتے ہیں،
لوگ نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، اچھا ڈریس پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، تیل لگاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں. کس لیے؟ تقریب میں شرکت کرنی ہے، شادی میں شرکت کرنی ہے. تو وہاں بھی اسی طرح کی تیاری ہو. کیسی؟ جنت میں اللہ نے ایک بازار رکھا ہے، اس بازار میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہے، وہ بازار حسن و جمال ہے. ایک بندہ چاہے گا اے اللہ میری آنکھیں اس جیسی ہو جائے، من چاہا حسن ملے گا. انسان سوچتا رہے گا، حسن بدلتا رہے گا. میرے ہونٹ ایسے ہو جائے، میرے دانت ایسے ہو جائیں، میری آنکھیں ایسی ہو جائے، میرے رخسار اس طرح سے ہو جائے. انسان چاہے گا، سوچے گا، اس کا حسن تبدیل ہو جائے گا. پہلے تو اس بازار حسن میں جنتی پہنچیں گے، حسن چینج کریں گے. کیا جلوہ ہوگا اس کا؟ دنیا میں کیا ہے؟ جس کی چھوٹی آنکھیں بڑی نہیں ہو سکتی، لمبا چہرہ ہے تو گول نہیں ہو سکتا، کالا ہے تو گورا نہیں ہو سکتا. لمیٹیڈ حسن ہے یہاں. لیکن جنت میں ایسا کچھ نہیں ہے. حسن کو بھی بدل سکتے ہو، چہرے کی رنگت بدل سکتے ہو، چھوٹی آنکھ ہے تو بڑی کرا سکتے ہو، وہ بھی بغیر پیسے کے. من چاہا حسن ملے گا، یہ ہو جائے گا. اچھے سے اچھا لباس زیب تن کرے گا جنت. اور پھر دریا کے کنارے میدان مزید میں اللہ بلائے گا سب کو. پہلے اللہ تو دعوت عامہ کھلائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے دعوت، پھر شراب کے جام لگیں گے، فرشتے پلائیں گے، رب خود شراب پلائے گا. وہ کیا مزہ ہوگا! اللہ پلانے والا، اللہ خود ساقی بن جائے گا، جنتی پینے والے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. انہیں اللہ تعالیٰ خود شراب طہور پلائے. جنتی مست ہو جائیں گے. وہاں کی شراب میں نشہ نہیں ہے، وہاں کی شراب پینے سے سر درد نہیں ہے، بلکہ نہایت خالص شراب طہور اللہ پلائے. جس شراب کے بارے میں رب خود کہے کہ یہ شرابن طہورا ہے، پاکیزہ شراب ہے، ظاہر سی بات ہے وہ پاکیزہ ہی ہوگی. پھر داؤد علیہ السلام کو اللہ بلائے گا. داؤد علیہ السلام اللہ کی حمد بیان کریں گے، اللہ کی تعریف بیان کریں گے اپنی زبان سے. کون داؤد علیہ السلام؟ دنیا میں ہی اللہ نے ایسی آواز اور ایسی جادو تھی ان کی آواز میں کہ جب زبور کی تلاوت کرتے تھے، قرآن کہتا ہے پرندے بھی جھوم اٹھتے تھے، پہاڑ بھی، پرندے بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ ذکر و تسبیح میں مشغول ہو جاتے تھے. کیسی آواز ہوگی! پرندے کندھے پر آ کر بیٹھ جاتے تھے لہن داؤدی سننے کے لیے. پھر اس آواز میں اور جادو بڑھا کر حسن سے لبریز کر کے اللہ تعالیٰ جنتیوں کو لہن داؤدی سنائے. ایک روایت میں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی حمد بیان کریں. پھر آخر لمحہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کی تلاوت کرے. جب سے قرآن کا نزول ہوا قیامت تک بندہ پڑھتا ہے، رب سنتا ہے. یہی اصول ہے. وہ دن ہوگا یوم مزید کا، قرآن کو نازل کرنے والا پروردگار عالم خود قرآن پڑھے گا اور بندے محظوظ ہوں گے، لطف میں دوبالا ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ پردہ ہٹائیں گے، پردے ہٹتے جائیں گے. پھر لوگوں کی ٹک ٹکی بند جائے گی. اللہ تعالیٰ کو براہ راست جنتی دیکھیں گے، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی آڑ نہیں. حالانکہ لوگوں کا ہجوم ہوگا، اربوں لوگ ہوں گے، کھربوں لوگ ہوں گے، لیکن رب کو دیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں. عالم ایسا، نہ کوئی جہت ہوگی، نہ کوئی سمت ہوگا، نہ کوئی رنگ ہوگا، لیکن رب کو دیکھ رہے ہوں. جس طرح 14ویں کے چاند کو دیکھنے میں کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، لاکھوں کا مجمع ہو، ہر ایک بآسانی دیکھ سکتا ہے. یوم مزید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسن و جمال کو ہر ایک اسی طرح محسوس کرے گا، دیدار الہی کی نصیب ہو. جب جنتی دیدار الہی سے مشرف ہوں گے، کہیں گے او ہو یہ وہ نعمت ہے. اس نعمت کے مقابلے میں جنت کی ساری نعمتیں ہیں کچھ بھی نہیں. حضرات، اس میدان میں
فضیلت کے اعتبار سے کرسیاں بچھیں گی۔ پہلے انبیاء کی کرسیاں ہوں گی، پھر صحابہ کرام کی، پھر اولیاء کی، علماء کی، اہل اللہ کی، بزرگان دین کی، عام جنتیوں کی۔ لیکن جمعہ کے دن سے خاص تقابل کیا ہے یوم مزید کا، کہ جو شخص جمعہ کا اہتمام جتنا زیادہ کرتا ہو، پہلی صف میں آ کر بیٹھتا ہے، اول وقت میں آ کر بیٹھتا ہے، لوگوں کی گردنوں کو نہیں پھلانگتا، سارے آداب کو ملحوظ رکھتا ہے، خطبہ جمعہ نہایت توجہ سے سنتا ہے، پھر ایسا شخص جس طرح امام کے قریب ہو کر پہلی صف میں بیٹھتا ہے، انشاءاللہ یوم مزید میں ہمیں بھی پہلی صف میں جگہ ملے۔ وہ یوم مزید ہے اور یہ یوم جمعہ ہے، اس جمعہ کو خاص فضیلت حاصل ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی ایام ہیں، جس پر بھی سورج طلوع ہوتا ہے، ان تمام ایام میں سب سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے۔ کیوں؟ فیہ خلق آدم، جمعہ کے دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، تمام انسانوں کے جو باپ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا اللہ نے۔ یہی کوئی چھوٹی بڑی فضیلت ہے؟ بڑی فضیلت ہے۔ ابو الانبیاء کو اللہ نے پیدا کیا، سب سے پہلے پیغمبر کو اللہ نے پیدا کیا۔ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جمعہ کے دن ہی جنت میں آدم علیہ السلام کو داخل کیا اللہ نے۔ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، دنیا میں آیا۔ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ، اور قیامت بھی جمعہ کے دن ہی قائم ہے۔ یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں، اسی لیے جمعہ کی فضیلت ہے۔ جمعہ کے دن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے، کثرت کے ساتھ۔ ویسے تو فضیلت ہر دن کی ہے، لیکن جمعہ کے دن ہمارے نبی کا حکم ہے کہ جمعہ کے دن میرے اوپر کثرت سے درود پڑھو۔ علماء نے لکھا ہے کم سے کم 100 بار صبح میں اور 100 بار شام کے وقت درود شریف پڑھنا چاہیے۔ بہتر درود شریف تو وہی ہے جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی۔ لیکن اگر وہ مشکل ہو، 100 دفعہ نہ ہو، تو جو بھی حدیث سے درود شریف چھوٹی بڑی ثابت ہے کوئی پڑھ سکتے ہیں۔ ادنا درجہ یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا تو پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی۔ آپ مسجد سے گھر تک جاؤ تو بھی 100 بار پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پورا پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ اب شارٹ کٹ نکالتے ہیں، سلام میں بھی صرف سین، یہ سلام ہو گیا۔ آپ کبھی غور کرنا کسی سے، پورا سلام کرنا چاہیے، پوری درود شریف پڑھنی چاہیے۔ نہ پڑھو تو نہ پڑھو، ایک بار واجب ہے مجلس میں، کسی بھی مجلس میں نبی کا نام بار بار آئے، ایک بار تو ضروری ہے درود شریف پڑھنا، ورنہ وہ شخص بخیل ہے ہمارے نبی کی نظر میں، کہ جس کے سامنے اتنی بڑی انسانیت کا نام آئے اور وہ اتنی بڑی انسانیت پر درود نہ پڑھے، وہ شخص بخیل ہے۔ ہمارے نبی نے بد دعا دی ہے، اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک ہی بار پڑھنا واجب ہے، بار بار پڑھنا بہتر ہے، ثواب ملے گا، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن پڑھو تو پورا پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، صرف سواد نہیں نکالنا ہے۔ اسی طرح یہ بھی مسئلہ ہے، ایک شخص قرآن یاد کر رہا ہے، ناظرہ ہو یا حفظ ہو، بار بار سجدے والی آیت پڑھ رہا ہے، ایک ہی اگر مجلس ہے ایک ہی جگہ پڑھ رہا ہے، چاہے 1000 بار پڑھے، ایک ہی بار سجدہ واجب ہوتا ہے، ہر بار نہیں۔ ایک مجلس میں جتنی بار سجدے والی آیت پڑھے ایک بیٹھک میں، ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے۔ لیکن اگر مجلس بدل جائے یا دوسرے سورت کی کوئی سجدہ پڑھ لے، پھر دوسرا سجدہ بھی واجب ہوگا، لیکن ایک ہی آیت سجدہ کو ایک ہی بیٹھک میں بار بار پڑھنے سے ایک ہی بار واجب ہوتا ہے۔ وہی حال درود شریف کا بھی ہے۔ اسی طرح لکھنے میں بھی جب بھی ہمارے نبی کا نام آئے تو
تو چاہو تو پورا درود لکھو صلی اللہ علیہ وسلم، صرف صاد نہیں لکھنا، یہ کٹوتی نہیں کرنی ہے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، درود شریف پڑھنے سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے۔ درود کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی خاص رحمت کو ہم اپنے نبی کے لیے مانگ رہے ہیں۔ نبی کے لیے کون مانگ رہا ہے؟ ہم مانگ رہے ہیں۔ جو چیز ہم نبی کے لیے اللہ سے مانگ رہے ہیں، جب اپنے لیے مانگنا ہو تو کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے مانگیں گے۔ نبی سے مانگنے کا کوئی شریعت میں رواج ہی نہیں ہے، کوئی چیز نبی سے نہیں مانگنی، کیونکہ ہم جب ایک چیز نبی کے لیے اللہ سے مانگ رہے ہیں، جب ہمیں کوئی ضرورت پڑے تو ہم بھی کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے مانگیں گے۔ حالانکہ یاد رکھو، نبی پر درود پڑھنے سے ہم نبی پر احسان نہیں کر رہے ہیں، ہمارے درود کی نبی کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ کام خود اللہ کر رہا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، یہ کام ہو رہا ہے۔ اللہ پاک نبی پر درود اور رحمت بھیج رہے ہیں، لیکن ہم اگر سفارش کر دیں، اللہ سے دعا کر دیں، تو اس کی مثال حضرت تھانوی نے کتنی اچھی دی ہے کہ ایک بادشاہ اگر اپنے شہزادے کو کچھ انعام سے نوازنا چاہے، بادشاہ نے تو دینا ہی ہے انعام، لیکن اگر کوئی دوسرا سفارش کر دے کہ بادشاہ صاحب آپ اپنے لاڈلے کو فلاں انعام دے دیجئے، تو بادشاہ کتنا خوش ہوگا، ارے بھائی جو کام میں کرنا چاہ رہا تھا، اچھا وہ تم نے سفارش کر دی۔ تو اللہ پاک تو درود بھیج ہی رہے ہیں، اللہ پاک رحمت بھیج ہی رہے ہیں، لیکن اگر ہم بھی سفارش کر دیں، اے اللہ اپنی خاص رحمت نبی پر بھیج دے، تو اللہ کہے گا مجھے تو بھیجنا ہی تھا پہلے سے، چلو تم نے بھی مانگ لیا، تم بھی اپنا منہ میٹھا کرو۔ ایک بار درود پڑھو، ایک بار رحمت کی دعا کرو، 10 رحمتیں تم پر نازل ہوں۔ درود پڑھنے سے اپنا فائدہ، نبی کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کام ہو رہا ہے پہلے سے۔ 10 مرتبہ ایک درود پڑھنے پر 10 بار رحمت نازل ہوتی ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ جمعہ کے دن سورہ کہف کی بھی تلاوت کرنی چاہیے، اور ایک ساتھ ایسی حدیث میں ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے، ایک لمحہ ایسا ہے کہ بندہ اس لمحے میں اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ کون سا لمحہ ہے؟ اختلاف رائے ہے اس میں۔ کسی نے کہا عصر کی نماز کے بعد سے غروب آفتاب تک ہے، کسی نے کہا کہ امام جب ممبر پر خطبہ دینے بیٹھتا ہے وہاں سے لے کر نماز کے ختم تک، مختصر وقت ہے، اس میں اللہ سے جو بھی دعا مانگو گے اللہ قبول کرے۔ اللہ تعالی ہمیں جمعہ کی عظمت نصیب عطا فرمائے، جمعہ کی قدر و قیمت پہچاننے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سنت سے فارغ ہو جائے۔